بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام، آج میں آپ کو تین بہترین واقعے عرض کرنے لگا ہوں، تو آخر تک آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفات کے بارے میں، عادات کے بارے میں، تو انہوں نے بیان فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس واجود من الریح المرسلہ۔ اس کے ترجمہ اور اس کے واقعے سے پہلے میں ایک اور واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے حاتم طائی کے بارے میں کہ میں ایک ایسے شخص کے زمانے میں تشریف لایا ہوں، یعنی حاتم طائی کے زمانے کے اندر، کہ وہ اس کی ایک عادت، بہت اچھی عادت تھی، وہ بہت سخی تھا۔ اور واقعی ناظرین کرام، حاتم طائی آپ نے بہت دفعہ اس کے مثالیں بھی سنی ہوں گی کہ میں حاتم طائی کی قبر کو لات ماری وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے، یعنی کہ اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا سخاوت کے اندر۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرمائے، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیے حاتم طائی مسلمان نہیں تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے یہ پہلے کا شخص ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شاید تشریف آوری کے فوراً بعد ہی یہ انتقال کر گیا۔ تو ابھی اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس دین پر تھا، کون سے دین پر تھا، کیا وہ شرک میں پڑا ہوا تھا یا ملت ابراہیمی پر تھا۔ لیکن جہاں تک میرا اپنا تجزیہ ہے اور میرا اپنی سوچ ہے کہ وہ مسلمان یعنی اسلام پر نہیں تھا، فطرت پر نہیں تھا۔ لیکن اس کے اندر ایک صفت تھی، ایک عادت تھی، وہ یہ کہ وہ بہت سخی تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک غلام آیا، ایک دور دراز سے، اس کے پاس مہمان آ کر بنا، تو اس کی مہمانی کی خاطر گھر میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں اس کے گھر میں صرف ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، لیکن اس حاتم طائی نے اس ایک مہمان کی خاطر مدارت کے لیے اس گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت پکا کر اس مہمان کو کھلایا۔ ایک شخص کے لیے ایک گھوڑے کا ذبح کرنا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً جس طرح 12 دری ہوتی ہے، اس طرح سے انہوں نے اپنی ایک بیٹھک بنا رکھی تھی، 12 دری۔ اگر اس کے پاس کوئی مانگنے کے لیے 12 دریوں میں سے ایک ایک دری کراس کر کے بار بار آتا تو وہ اس کو خالی واپس نہیں لوٹاتا تھا، اس کو کچھ نہ کچھ دیتا تھا۔ یہ اس کی سخاوت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ ہے، نوشیروان۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک بادشاہ گزرا ہے نوشیروان، لیکن نوشیروان عادل کے نام سے گزرا ہے۔ یہ اس کے اندر ایک صفت تھی کہ اس نے دنیا کے اوپر بہت انصاف کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقدمہ میں فیصلہ فرمایا اور بہت اچھا فیصلہ کیا، عدل کے مطابق فیصلہ کیا، تو لوگ آپ کے فیصلے کی تعریف کرنے لگے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگرچہ نوشیروان کافر تھا مگر عدل و انصاف میں وہ مجھ سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس نے دنیا کے اندر مجھ سے بھی بہت اچھے فیصلے کیے ہیں۔ اس نے ایک عالی شان بھی محل بنوایا ہوا تھا، عمرہ اور وزراء کو وہاں بلایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہاں پر اس کے پاس، چونکہ وقت کا بادشاہ تھا اور اس کے پاس ادھر ادھر کے وفد بھی آتے تھے، بادشاہ بھی آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ اس کے پاس آیا اور وہاں جو اس نے محل بنوایا تھا، اس محل کا ایک کونا ٹیڑھا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ بھائی آپ نے محل تو بہت اچھا بنوایا ہے، یہ اس کی عدل کی میں آپ کو مثال سنا رہا ہوں، نوشیروان کے عدل کی۔ تو دور علاقے سے آئے ہوئے بادشاہ نے کہا یار آپ نے محل تو بہت اچھا بنایا ہے بادشاہ سلامت، لیکن اس کا ایک کونا ٹیڑھا رہ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو نوشیروان کہنے لگا کہ اس ٹیڑھے کونے کے ساتھ میں متصل ایک بڑھیا رہتی ہے، غریب عورت رہتی ہے، میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ مکان میرے ہاتھ بیچ دو، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئی، تو وہ بیچنے پر راضی نہیں ہوئی، تو میں نے اس سے زبردستی نہیں کی اور میں نے اپنے مال کو ٹیڑھا کروا لیا، لیکن اس کی زمین پر قبضہ نہیں ہونے دیا۔ کیا بات ہے اس کے انصاف کی۔ ایک آج کے دور کے ہمارے علاقے کے بادشاہ ہیں، بادشاہ نہیں بھی ہیں تو وہ بھی بادشاہ بنے ہوئے ہیں، جس کی آتی ہے زمین ہے اور کوئی دکان ہے، مکان ہے، جو بس جس کے پنجے میں آ جاتا ہے وہ اس کو چھین کے کھا جاتا ہے، بلکہ اگر اس کا بس چلے تو نوچ نوچ کے بندوں کو بھی کھا جائے۔ ایسا بے انصافی کا دورہ ہے۔ تو اور ساتھ ساتھ آج تو یعنی ایک قسم کے ہمارے جو حکمران ہیں ڈاکو بنے ہوئے ہیں، اور آج کل تو ڈاکو کی ایک تعداد ہے، کئی مال کے ڈاکو ہیں، کئی ہمارے ملک کے ڈاکو ہیں، کوئی ہمارے دین کے بھی ڈاکو آ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ڈاکوؤں سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو محترم ناظرین کرام، اب رہی یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاتم طائی کی تعریف فرما رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا سخی آدمی تھا، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوشیروان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا عادل تھا، لیکن یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کام عدل والے نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں اپنا بھیڑیا اور بکری ایک ہی تالاب سے پانی پیا کرتے تھے۔ کبھی بھیڑیے کو یہ قدرت نہیں ہوئی کہ وہ بکری پر حملہ کر دے اور اسے چھین پڑ کر نوچ کے کھا لے، نہیں، ایسا انصاف پسندانہ دور تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت کہا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی عدل و انصاف پر مبنی تھا۔ اب دوسری، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر یہ صفت نہیں تھی سخاوت والی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات حاتم طائی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو بہت اعلیٰ اور رفع ہے، آپ کی ہر ادا بے مثل ہے، بے مثال ہے، اسی طرح سخاوت بھی آپ کے اندر بے مثال تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس واجود من الريح المرسلہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے، حتیٰ کہ چلنے والی ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہوا جب چلتی ہے نہ گیلی کو چھوڑتی ہے نہ سوکھی کو بھی لگتی ہے، گیلی کو بھی لگتی ہے، بڑے کو بھی لگتی ہے، چھوٹے کو بھی لگتی ہے، ہر چیز کو ہوا ٹچ کر کے جاتی ہے، مس کر کے جاتی ہے، اتنی یعنی کہ ہوا کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس ہوا سے بھی بڑھ کر تھے۔ ہاں، ہوا سے بھی بڑھ کر۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک بنیادی بات عرض کر رہا ہوں۔ ہوا جب چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم ایسے کچھ مزاج کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، طبیعت کے ایسے مالک ہوتے ہیں کہ وہ ہوا سے چھپ رہے ہوتے ہیں، کپڑا اوڑھ رہے ہوتے ہیں، ہوا لگ رہی ہے، چھپو ہوا نہ لگ جائے کہیں، تو اور کسی کو ہوا کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا کسی کی طبیعت کے لیے موافق ہوتی ہے اور کسی کی طبیعت کے لیے مخالف ہوتی ہے۔ ہاں، ہوا کے یعنی کہ دونوں تاثرات ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا سے بھی بڑھ کر تھی، ہوا سے بھی اچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کسی کو مخالف نہیں لگتی تھی، بلکہ ہر کسی کے موافق ہوا کرتی تھی۔ اب اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ تو آپ نے سنا کہ حاتم طائی یہاں 12 دری بنوا رکھی تھی، اور اگر کوئی شخص 12 دری سے بار بار گزر کر آتا، 12 دفعہ آتا، تو وہ 12 دفعہ اس کو دیتا۔ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 12 دری نہیں بنوا رکھی تھی، کوئی ایسا مقام نہیں ہے، لیکن آپ اس سے بھی سخاوت سے بڑھ کر تھے۔ کیسے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں میرے نبی کی سخاوت
بہت بڑھ کر تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کچھ عطا کرتے تو اس کو دوبارہ واپس آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ سبحان اللہ، وہ تو بار بار آتا تھا نا، سوال کرتا تھا، ایک بار جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے تھے اس کو پھر دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، محترم ناظرین کرام، آپ بھی دیکھیے کہیں میرے اندر یہ سخاوت کی عادت کم تو نہیں ہوتی جا رہی۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو دل کھول کر اللہ کے بندوں کے ساتھ تعاون کیجئے، اور خاص کر یہ دین کے جو مدارس ہیں، یہ دین کی فیکٹریاں ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ آپ کے ساتھ ریلیٹڈ جو بھی ہمارے مدارس ہیں ان کے ساتھ تعاون فرمایا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔